بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں شریعت کے احکامات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن 3 اوقات کے اندر کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں، نہ فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ واجب پڑھ سکتے ہیں، نہ سنت و نفل پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز ان 3 اوقات کے اندر پڑھی نہیں جائے گی، ادا بھی نہیں پڑھیں گے، قضا بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک ہے عند طلوع الشمس، جس وقت سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، وعند استوائها، اور جس وقت سورج زوال پر پہنچتا ہے، وعند غروب الشمس، اور سورج کے غروب ہونے کے وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان تینوں اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا درست نہیں۔ ہم فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، واجب، سنت اور نفل کسی بھی نماز کی اجازت نہیں۔ اسے فقہا نے دلائل کی روشنی میں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ مکروہ تحریمی اور حرام دونوں ایک درجے میں ہیں۔ قرآن کریم کی نص قطعی سے اگر کسی چیز کی ممانعت ہو تو اس کو حرام کہتے، اور اگر کسی چیز کا ثبوت نص قطعی سے نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ بھی حرام ہے، لیکن اسے مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان 3 اوقات میں نہ ادا نماز پڑھی جائے گی، نہ قضا نماز پڑھی جائے گی، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل۔ ان 3 اوقات کے علاوہ کچھ اوقات اور بھی ہیں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، اور یہ ممانعت کراہت کے درجے میں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جس وقت صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا فرض نماز قضا پڑھی جا سکتی ہے؟ فقہا نے اس کی اجازت دی کہ اگر کوئی اپنا معمول بنا لے کہ میں وہ نمازیں جو مجھ سے زندگی میں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کو ہر فرض نماز کے ساتھ دہراؤں گا، ادا کروں گا، یعنی وہ قضا نمازیں ادا کر لی جائیں۔ جیسے ایک شخص ہے، اس نے 5 سال تک نماز نہیں پڑھی، اللہ نے توفیق دی، اب اس نے نمازوں کے اہتمام کا سلسلہ شروع کیا، تو آسان یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ 1، 2، 3 نمازیں جو وقت ملے اسے پڑھ لیا جائے۔ اب اگر فجر کی نماز کے لیے آیا اور ابھی نماز جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے تو 2 رکعت سنت تو پڑھی جائے گی، اس سنت کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر آپ فجر کی ماضی میں جو آپ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ قضا نمازیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا وقت ہے جس وقت نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد، یعنی باجماعت نماز ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ سورج جب تک طلوع نہ ہو جائے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک، اس میں بھی نفل نمازیں پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز قضا پڑھنا چاہے جو اس کے ذمے باقی ہے اور سورج میں تبدیلی نہیں آئی ہے
اس کی روشنی مان نہیں پڑی ہے تو نفل نماز تو پڑھنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی شخص فرض نماز پڑھنا چاہے اور سورج میں تغیر نہ آیا ہو تو وہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے مغرب کی اذان ہو گئی اور مغرب کی نماز اذان ہو جانے کے بعد حکم یہ ہے کہ متصلاً فرض نماز ادا کی جائے، اور یہی پوری دنیا کا معمول بھی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بقیہ 4 نمازوں میں تو ہوتا یہ ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے اذان سن کر کے نکلیں تو مسجد آئیں اور انہیں مکمل نماز باجماعت مل جائے، اس لیے آدھا گھنٹہ فجر کی نماز میں یا کم و بیش، اسی طرح 15-15 منٹ بقیہ 4 نمازوں میں دیا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہو اور اس کے بعد فرض نماز تعجیل کے ساتھ ادا کی جائے، جلدی، لمبا وقفہ بیچ میں نہ رکھیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ کوئی شخص اگر امام تاخیر سے آیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی کہ فرض نماز کھڑی ہونے میں کچھ بیچ میں وقفہ ہو گیا، اب اگر کوئی شخص چاہے کہ اس وقت نفل نماز ادا کرے، اسے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور تعجیل کے ساتھ پڑھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مکروہ ہے، دیگر ائمہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ آپ جب حج یا عمرے کے لیے جاؤ گے وہاں دیکھو گے مختلف مسلک کے ماننے والے اہل ایمان مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر، کوئی امام شافعی، کوئی امام احمد ابن حنبل، کوئی حضرت امام مالک، ان فقہا کی فقہ پر عمل کرتا ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مغرب کی نماز سے پہلے بھی 2 رکعت ہے، اور وہ لوگ اسے سنت غیر موقدہ مانتے اور پڑھتے ہیں وہ لوگ، اور جلدی پڑھتے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے کہ 2 رکعت سنت غیر موقدہ بھی پڑھی جا سکے اور مغرب کی نماز باجماعت جلدی ادا بھی کی جا سکے۔ تو یہ اوقات جو ہیں، ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جمعہ کے خطبے کے لیے جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت بھی ہر طرح کی نفل نماز مکروہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آیا کہ امام اب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ چکا ہے تو نفل نماز سنت وغیرہ نہیں پڑھی جائے گی۔ دیکھو ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لو، نمازیں 3 طرح کی ہیں، فرض، واجب اور نفل۔ جن نفل نمازوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا اسے سنت موقدہ کہتے، اور جس نفل نماز کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ترک کے ساتھ کیا اسے سنت غیر موقدہ کہتے۔ لیکن سنت نمازیں بھی نفل ہی ہیں، ہمارے آقا کے اہتمام کی وجہ سے اسے سنت کا نام دیا گیا، ورنہ نمازیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، فرض، واجب اور نفل۔ اور حضور نے جن نفل نمازوں کا اہتمام کیا اس کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اس لیے کہ بس ابھی نفل کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ سوچیں گے کہ نفل منع ہے تو سنت پڑھ سکتے، سنت نماز بھی نفل ہی کے درجے میں آتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اب کوئی شخص مسجد میں آیا اور اتنی تاخیر سے آیا کہ اب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر پہنچ چکا ہے تو اب سنت کی بھی اجازت نہیں، سنت کی بھی اجازت نہیں۔
تو جس وقت امام خطبے کے لیے منبر پر آئے اس وقت بھی نفل اور سنت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے اور مسجد میں اقامت کہی جانے لگی، فرض نماز کے لیے اقامت کہی جانے لگی، اب کوئی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ آپ فرض نماز ادا کرنے کے لیے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں، اس لیے کہ امام کے ساتھ جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ فرض نماز ہے، اور آپ جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ فرض سے کمتر درجے کی ہے۔ آپ سنت پڑھنا چاہتے ہیں، سنت کا مقام فرض سے فروتر ہے، نیچے ہے، اس لیے جب فرض نماز پڑھی جائے اور اس کی ابتدا اقامت سے ہے کہ جب مؤذن اقامت کہنا شروع کر دے تو اب کسی نفل نماز کی سنت کی اجازت نہیں ہے سوائے فجر کی 2 رکعت سنتوں کے۔ لیکن فجر کی 2 رکعت سنتوں کے لیے بھی آپ کو امام کے ساتھ التحیات کے بقدر شرکت مل جائے تو ہی اجازت ہے، اور اجازت بھی مشروط ہے کہ جس جگہ جماعت سے نماز ہو رہی ہے اس جگہ آپ سنت نہیں پڑھیں گے۔ سنت پڑھنا ہے آپ صحن میں پڑھیں، سنت پڑھنا ہے دیوار کی آڑ میں پڑھیں۔ اور یہ شریعت کا حکم بہت ساری حکمتوں پر مبنی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ کر کے عملاً امام کی مخالفت نہ دکھائیں۔ جب باجماعت نماز ہو رہی ہے اب کسی نماز کی اجازت نہیں ہے، آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا رہے ہو، اور جس وقت امام مسجد میں باجماعت نماز شروع کر دے تو پھر مسجد میں کسی کو بھی نماز الگ سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی دیکھنے والا کوئی شخص آئے تو اسے یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اور یہ اپنی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض سیانے لوگ ہوتے ہیں، امام سے مخالفت ہوتی ہے یا امام نہ ہوا، کوئی شخص اگر مصلی پر کھڑا ہو گیا، اس سے ناراضگی ہے، کوئی جھگڑا ہے تو اپنی الگ سے نماز پڑھتے، ہوتا ہے بعض مسجدوں میں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جس جگہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اس وقت فرض ہی آپ کو پڑھنا ہے، مگر یہ کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے اہتمام کا حضور نے حکم فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں اہتمام کے ساتھ پڑھو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ دشمنوں کے گھوڑے تمہیں راؤنڈ ڈالیں تو بھی فجر کی 2 رکعت سنت مت چھوڑو۔ اس لیے فقہا نے اتنی گنجائش دی ہے کہ جس جگہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اس جگہ 2 رکعت سنتیں نہ پڑھیں، باقی ہے آپ مسجد کے صحن میں پڑھیں، ستون کے آڑ میں پڑھیں، دیوار کی آڑ میں پڑھیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو جس وقت جو ہے اقامت کہی جائے، یعنی فرض نماز کے لیے اب حکم اقامت شروع ہو چکی، کوئی سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، جیسے اشراق کی نماز روزانہ کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، کچھ لوگ گاہے بگاہے اس کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہو جائے، وقت مکروہ گزر جائے، سورج قدر بلند ہو جائے جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا، تو اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اشراق کی نیت سے، یہ بھی نفل نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیں گے کہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے۔ بہت سستی نیکی ہے، اور جامع مسجد میں تو اور آسان ہے۔ یہاں قدر تاخیر سے نماز ہوتی ہے، آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھ لے، جمعہ کا دن ہو سورہ کہف پڑھ لے، اور کچھ وقت اس طرح تسبیحات میں گزار دے، اور پھر اس کے بعد
सूरज तुलू हो जाए, वक्त मकरू गुजर जाए, 2 रकात नमाज इशराक की नीयत से आप पढ़ लो, अल्लाह ताला इस पर मकबूल हज का सवाब अता करेंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप इसका एहतमाम किया करते थे, इसलिए हम लोगों को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला गरीक रहमत करे। हमारे एक साथी थे एडवोकेट शोएब साहब, मैंने हमेशा देखा इस बात का वो एहतमाम किया करते थे कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह रहते थे और सूरज तुलू होने के बाद, वक्त मकरू गुजर जाने के बाद वो इशराक की नमाज पढ़ा करते थे। आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जाहिर बात है जो आमाल वो करके गए हैं वो आमाल आज उनके लिए राहत और आराम का सबब होंगे, नामे आमाल में जखीरा होंगे। जाहिर बात है इतनी सुबह सवेरे हमको कोई और काम भी नहीं रहता सिवाय इधर उधर बैठने के। आदमी थोड़ा वक्त मस्जिद में गुजार ले और गुजार करके फिर जो है इशराक की नमाज पढ़ करके निकले। हदीस पाक में आता है कि मेरे बंदे तू मेरे लिए कुछ वक्त फारिग कर ले और सुबह के अव्वलीन वक्त में तू 2 रकात पढ़ ले, मैं तेरे दिन भर के कामों की किफायत करूंगा। हमारे दिन भर के तमाम काम अल्लाह पाक बना देंगे और तेरे सीने को मैं गिना से भर दूंगा। बेनियाजी और गिना यानी जो घबराहट, परेशानी, उलझन होती है कि ये काम करना है, ये काम करना है, होगा कि नहीं होगा, बेचैनी, परेशानी और घबराहट होती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा, बेचैनी, घबराहट, परेशानी दूर कर दूंगा और दिन भर के तेरे कामों में तेरी किफायत करूंगा, यानी तेरे लिए काफी हो जाऊंगा। अल्लाह की मदद से हमारे दिन भर के काम बनेंगे, दिन भर के काम बनेंगे। तो इशराक की नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन ईद के दिन इसकी इजाजत नहीं। सुबह की नमाज पढ़ने के बाद ईदैन के मौके पर, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, मस्जिद में भी इशराक की नमाज नहीं पढ़ेंगे, घर पर भी इशराक की नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईदगाह पर भी इशराक की नमाज नहीं पढ़ेंगे। याद रहेगा, बाज लोगों से मसला मालूम न होने की वजह से भूल चूक हो जाती है, इसलिए ये चीज याद रहना चाहिए कि ईदैन के मौके पर इशराक की नमाज नहीं है, मस्जिद में भी नहीं, घर पर भी नहीं, ईदगाह पर भी नहीं। और ईदगाह पर ईदैन की नमाज अदा कर लेने के बाद अब कोई नमाज नहीं है ईदगाह पर पढ़ने की। ईदगाह पर आपने ईद की नमाज पढ़ ली, ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिर ईदगाह पर कोई नमाज नहीं है। आप ईद की नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, अजर सवाब अल्लाह से हासिल करेंगे। जो बशारतें ईदैन के मौके पर ईदगाह पर नमाज पढ़ने की है, उस पर अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बशारतें। जो लोग ईदगाह छोड़ करके मस्जिदों में नमाज ईदैन अदा करते हैं, वो लोग बहुत सारे अजर सवाब से महरूम हो जाते। ईदगाह के मौके पर, ईदैन के मौके पर ईदगाह पहुंचना और ईदैन की नमाज अदा करना और दुआ में शरीक रहना, ये बड़े अजर सवाब का बाइस है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक ईदगाह की तरफ आने वाले लोगों को फरिश्तों के जरिए से बशारत सुनाते हैं कि चलो उस करीम रब की बारगाह की तरफ जो बहुत अता करने वाला है, जो बड़ी कुशादा मगफिरत और रहमत का मालिक है। और अल्लाह पाक की तरफ से ये आवाज दी जाती है कि जो मांगोगे उसमें तुम्हारी मसलहत देखी जाएगी। अगर देने में खैर है तो वो मांगी हुई चीज दे देंगे, और अगर मसलहत ये है कि तुम्हें वो चीज दुनिया में ना मिले तो अल्लाह पाक उसके बदले में आखिरत में जखीरा, नेकियों का जखीरा करके रखेंगे। हदीस पाक में आता है कि जब कल कयामत के दिन मैदान महशर में उन दुआओं के बदले में अजर सवाब मिलेगा, जिन दुआओं के मुतालिक हमारा ये गुमान था कि हमने दुआ की, उसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया, हमने जो मांगा था वो मिला नहीं,
تو وہ ساری دعائیں جو ذخیرہ آخرت تھی، کل جب قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بندہ دیکھے گا تو یہ سوچے گا کاش مجھے دنیا میں مانگا ہوا کچھ بھی نہ ملتا، سب یہی ملتا۔ اس لیے کہ دنیا میں تو جو کچھ ملا آدمی چھوڑ کر چلا جائے گا، یا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یا بندہ اسے چھوڑ کر کے چلا جائے گا، لیکن آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس لیے بندہ تمنا کرے گا کہ میں نے دنیا میں جتنی دعائیں مانگی تھی کاش اس کی قبولیت کے آثار مجھے دکھائی نہ دیتے اور وہ سارا اجر و ثواب آج مجھے ملتا۔ اس لیے جن لوگوں سے دعاؤں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج یہ چیز ہم لوگوں نے چھوڑ دی، اب ہم لوگ دعائیں نہیں مانگتے۔ مسجد میں اگر نماز کی توفیق ہوئی آئے تو 2-4 منٹ کی دعا امام کے ساتھ یا اپنی مانگ کر کے آدمی نکل جاتا ہے۔ ہمیں دن اور رات کے اوقات میں کچھ وقت مخصوص کرنا چاہیے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر تھوڑا بہت قرآن کریم کی تلاوت کر کے آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اس کی خیرات و برکات کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم لوگوں نے دعائیں کرنا اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور امت کی بدحالی کی شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بندوں نے اللہ کی اطاعت و عبادت میں تو کوتاہی کی تھی، اب انہوں نے اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے، مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ تو عیدین کے موقع پر وہاں پہنچ کر کے مانگنا قبولیت کی بشارت ہے۔ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، اگر اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر مانگی ہوئی چیزوں میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے یا اور کوئی مصلحت ہے تو اللہ پاک اس کو ذخیرہ آخرت بنائیں گے۔ اور یہ حکم عیدین میں تو مخصوص طور پر ہے، عیدگاہ پر دعاؤں کا، لیکن زندگی میں جب بھی کبھی آپ دعا کرو گے وہ ساری دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ کبھی اس کے آثار ہمیں دنیا میں دکھ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتے، لیکن کل قیامت کے دن یہ ساری دعائیں جس کے قبولیت کے آثار ہمیں دکھائی نہیں دیے تھے، کل اجر و ثواب کی شکل میں ہم میدان محشر میں دیکھیں گے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد مسجد میں بھی کوئی نماز آ کر نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے اشراق کی نماز منع ہے، اسی طرح چاشت کی نماز بھی اس دن منع ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ انہ یوم اکل و شرب و بیعال، اللہ پاک نے کھانے پینے اور اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے یہ عید کا دن ہمیں عطا کیا ہے۔ فَإِنَّهُ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ، تو عیدین کے موقع پر نہ اشراق کی نماز ہے نہ چاشت کی نماز ہے۔ اسی طرح اگر حج کے موقع پر جانا ہوا تو 2 نمازیں وہاں ادا کی جاتی ہیں جس کو جمع بین الصلاتین کہتے، ایک تقدیم کے ساتھ اور ایک تاخیر کے ساتھ پڑھی جاتی۔ جمع تقدیم یعنی جس وقت ہم میدان عرفات میں پہنچیں گے تو اس دن ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھ لیں گے، اس کو جمع تقدیم کہتے۔ اور ایک ہے جمع تاخیر، کہ جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے گا، اب ہم میدان مزدلفہ کی طرف نکلیں گے تو مغرب کی نماز میدان عرفات میں بھی نہیں پڑھی جائے گی اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے خطبہ دیا اور اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد متصلاً عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے حج کا خطبہ دیا۔ تو یہ جمع تقدیم ہے کہ عصر کی نماز کا وقت تو 2 گھنٹے کے بعد ہوگا،
لیکن میدان عرفات میں جو لوگ حج کے لیے پہنچے ہیں ان کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے اور ہمارے نبی کا یہ معمول اور طریقہ رہا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز جو 2 گھنٹے کے بعد اس کا وقت ہوگا اسے ظہر کے ساتھ ادا کی، اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات میں نہ پڑھتے ہوئے، مزدلفہ کے راستے میں نہ پڑھتے ہوئے، مزدلفہ پہنچ کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے نکلے، راستے میں حضرت اسامہ، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کو یاد دلا رہے تھے کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، کہ نماز آگے پڑھی جائے گی۔ راستے میں آپ استنجا کے لیے اترے اور جب واپس آئے تو وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول خوش ہو گئے، پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ حضور نے بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کا علم عطا فرما۔ حضور کی دعا کی برکت تھی کہ عبداللہ ابن عباس حضور کے زمانے میں بچے تھے، لیکن اللہ نے تفسیر کا وہ علم عطا کیا کہ دنیا نے ان کو امام المفسرین، رئیس المفسرین کا خطاب دیا کہ تمام تفسیر کرنے والوں کے امام، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ حضور نے وضو فرمایا، آپ پہنچے میدان مزدلفہ اور عشاء کی نماز کے وقت کا انتظار کیا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے پہلے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی۔ تو میدان عرفات میں ظہر عصر ساتھ میں پڑھتے ہیں، میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ ان 2 نمازوں کے بیچ میں کوئی نفل نہیں پڑھی جائے گی، سنت نہیں پڑھی جائے گی، مکروہ ہے۔ ہم نے ظہر پڑھیں، ظہر کے بعد متصلاً عصر کی نماز پڑھیں گے، بیچ میں کوئی نفل نماز سنت وغیرہ نہیں ہے۔ اور یہی حال میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب کے لیے اقامت کہی گئی، مغرب کی نماز پڑھی گئی، مغرب کی نماز کے بعد اب کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد متصلاً عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ تو حج کے موقع پر میدان مزدلفہ اور میدان عرفات کے اندر ظہر عصر کے درمیان اور مغرب عشاء کے درمیان نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح وقت تنگ ہو جائے، ہم نماز کے لیے آئے، ہم نے گھڑی دیکھی کہ اب سورج طلوع ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہے، سورج طلوع ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ اگر سنت پڑھیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا اور نماز قضا ہو جائے گی۔ تو جس وقت تنگ ہو جائے تو پھر کوئی سنت نفل پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت فرض نماز ادا کی جائے گی۔ وقت کی تنگی کہ اب فرض نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس وقت سنت اور نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح وعند مدافعات الاخبثین، پیشاب کی شدید حاجت ہے، بیت الخلا جانے کی شدید حاجت ہے، اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ پیشاب روک کر نماز پڑھتے، پیشاب لگی ہے لیکن استنجا نہیں کرتے، دیکھتے ہیں کہ یار اب نماز کھڑی ہے، ٹائم کم ہے، فوراً جو ہے وضو کر کے آ کر کے نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ پیشاب کی حاجت ہے اور اس کی وجہ سے خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ قوت مدافعت یعنی پیشاب پیش سکتا ہے، کپڑا بھی ناک ہو جائے گا، مسجد کی چٹائی اور دری وغیرہ بھی جو ہے ناپاک ہو جائے گی۔ تو پیشاب کی حاجت ہو، تقاضا ہو، قضائے حاجت کا تقاضا ہو، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، پیشاب سے فارغ ہو جائیں، قضائے حاجت کر لیں، اور اس کے بعد آ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ ایسی حالت میں جب کہ پیشاب پڑھو تو یہ فقہا نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے۔ وہ طعام تطوق نفسہ الیہ، اور آدمی شدید بھوکتی ہے، کھانا دسترخوان پر ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، تین چیزیں جمع ہو گئی، بھوک بھی لگی ہے اور کھانا بھی دسترخوان پر حاضر ہے، جماعت کی نماز بھی کھڑی ہے۔ اب آدمی الجھن میں ہے کہ میں کھانا کھاؤں کہ میں نماز پڑھوں۔ ظاہر بات ہے کھانے بیٹھے گا جماعت چھوٹ جائے گی۔ اب جماعت میں آ کر اگر شامل ہوتا ہے اور دل اس کا کھانے میں اٹکا ہوا ہے، دسترخوان کی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے، تو یہ نماز بھی کوئی نماز ہے؟ ایسے موقع پر اگر بھوک کا تقاضا ہے، بھوک کی شدت ہے، تو آپ پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور اگر ایسی بھوک نہیں ہے جیسے ہم لوگوں کا حال ہے کہ بھوک لگتی ہی نہیں ہے، ہم میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بھوک نہیں لگتی، کھانے کا ٹائم فکس ہے، فلاں وقت ناشتہ، فلاں وقت دوپہر کا کھانا، فلاں وقت شام کا کھانا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھوک نہیں ہوتی، لیکن آدمی ٹائم پر کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھاتا ہے۔ اور یہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے، 100 بیماریوں کی ایک بیماری۔ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے کے بہت مشہور ماہر طبیب سے پوچھا تھا کہ مجھے طبی اعتبار سے کچھ نصیحت کر دیں، تو اس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرو، شام کا کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرو، چاہے کانٹوں پر چلنا پڑے، بستر پر جانے سے پہلے باتھ روم، استنجا اور قضائے حاجت کرو، اس کے بعد بستر پر جاؤ، اور ایک کھانا کھانے کے بعد دوسرا کھانا اس وقت تک مت کھاؤ جب تک کہ بھوک نہ لگ جائے، چاہے 3 دن انتظار کرنا پڑے۔ بھوک نہیں لگی ہے اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ بیماری کا سبب ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد پانی مت پیو، پانی پینے سے بہتر یہ ہے کہ زہر پی لو، لیکن ہم لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو کھانے کے بعد پانی نہ پیتا ہو۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد گلاس 2 گلاس پانی پیتے ہیں، طبی اعتبار سے نقصان دہ۔ آپ کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں یا درمیان میں تھوڑا سا پانی پی لیں، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ رک کر کے پانی پینا چاہیے۔ تو اسی طرح بھوک کی شدت ہو اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی تو اس موقع پر نماز مکروہ ہے۔ آپ پہلے کھانا کھا لو، شرط یہ ہے کہ دسترخوان ریڈی ہو۔ اب آپ مسجد میں آئے، بھوک بھی لگی ہے اور دسترخوان بھی لگا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی بھوک کی حالت میں اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل کھانے میں اٹکا رہے گا۔ اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ میں اس حال میں نماز پڑھوں کہ میرا دل نماز میں رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میرا دل کھانے میں اٹکا رہے۔ یہ اوقات ہیں جن اوقات کے اندر نمازوں کے تعلق سے یہ احکام ہے جس کو ذکر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے ذریعے سے جو دین ہمیں ملا ہے، اس دین نے ہمیں زندگی کی مکمل معلومات عطا کی۔ کسی شریعت کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ جو تفصیلات ابھی آپ نے سنی ہے
किसी की किसी भी शरीयत में आपको नहीं मिलेगी सिवाय इस्लाम के। इतना कामिलो मुकम्मल दीन अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। हर बारीक बारीक छोटी छोटी बातें बताई। इसलिए ये जो औकात जिक्र किए गए हैं, इन औकात के अंदर 3 औकात के अंदर तो हर तरह की नमाज बनाए, और बकिया जो मौके जिक्र किए हैं इसमें नफल नमाज को मकरूह करार दिया गया है। आखिरी जो बात है कि आदमी फर्ज नमाज के लिए आया और भूख की शिद्दत है और खाना भी मौजूद है, तो पहले उसे खाना खा लेना चाहिए, फिर जमात से नमाज पढ़ना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साथियों ने सुन्नत ना पढ़ी हो वो सुन्नत पढ़ लें।